ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن سے بوڑھے بھی پیاسے ہیں، جوان بھی پیاسے ہیں، عورتیں بھی پیاسے ہیں، بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن بوڑھوں اور جوانوں کو شہادت نے سیراب کر دیا۔ جیسے ہی کوئی شہید ہوتا تھا فوراً امام حسین سے کہتا تھا، یہ شہید ہونے والا ہوتا تھا، روح قبض ہو رہی ہوتی تھی تو کہا کرتا تھا، آقا آپ کے نانا پانی کا جام لے کر آ گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام پانی کا جام لے کر آ گئے تھے۔ علی اکبر جب امام حسین جناب علی اکبر کی لاش پر آئے ہیں نا، تو جیسے ہی اپنی گود میں رکھا ہے جناب علی اکبر کہتے ہیں، بابا نانا کے پاس 2 جام تھے، ایک جام میرے لیے ہے اور ایک جام آپ کے لیے ہے۔ ان سب کی پیاس ختم ہوتی رہی ہے۔ عصر عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ حل من مغیث یغیثنا، جیسے ہی یہ استغاثہ بلند کیا ہے خیام کے اندر ہلچل مچ رہی ہے۔ خیام میں بیویوں سے حسین کی تنہائی برداشت نہیں ہوئی، جیسے ہی خیام کے اندر گلے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے تاکہ عورتوں کو تسلی دے سکیں، تاکہ بیویوں کو تسلی دے سکیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ مولا کن بیویوں کو تسلی دینے آئے ہیں جن کا اکبر جیسا فرزند مارا گیا، جن کے قاسم جیسے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، جن کے اون محمد مارے گئے، جن کے وارثوں کے لاشیں زمین پر پڑے ہیں، جن کا آخری وارث میدان کربلا میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ مولا کس کو تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ ابھی مولا خیام میں پہنچتے ہیں، بیویوں کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، بچے کے گریے کی آواز سن کر امام حسین کہتے ہیں، یا اختی اے بہن ناولینی طفلی الصغیر، اے بہن مجھے یہ میرا چھوٹا بچہ میرا علی اصغر مجھے دے دو، ان اودعہ کہ میں اس سے رخصت کر لوں، میں اس سے الوداع کر لوں۔ عزادارو دیکھیے گا مولا نے الوداع کیسے کیا ہے علی اصغر سے۔ بس عزادارو جناب رباب نے یا جناب زینب نے علی اصغر کو لا کر دیا۔ امام حسین خیموں سے نکلے، خیموں سے نکلنے کے بعد ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے، بلند جگہ پر کھڑے ہوئے تو دھوپ کی تمازت سے دیکھا علی اصغر کا چہرہ کملانے لگا ہے۔ بس حسین سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ علی اصغر کے چہرے پر دھوپ کی گرمی پڑے۔ حسین نے فوراً اپنی عبا ڈال دی۔ عبا ڈالنے کے بعد لشکر اشقیاء کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے فوج اشقیاء، تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں، تمہارے نزدیک گناہگار ہوں تو میں، تم نے میرے اصحاب کو شہید کر دیا، میرے جوانوں کو شہید کر دیا، اگر تمہارے اندر تھوڑا سا رحم ہے تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے یہ باتیں کرنا شروع کی، فوج اشقیاء کے اندر ایک زلزلہ سا طاری ہوا۔ آپ فوج اشقیاء کے اور حضرت علی اصغر کی جنگ تھوڑی سی دیکھیے گا، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ آج سارا دن امام حسین علیہ السلام جب بھی گفتگو کرنے کے لیے گئے تو فوج اشقیاء جانتے ہیں کیا کیا کرتی تھی کہ سپاہی ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرایا کرتے تھے، سپاہی زمین پر زور زور سے پیر مارتے تھے، سپاہی طبل بجایا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حسین علیہ السلام کی آواز کسی کے کانوں میں سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب امام حسین اصغر کو لے کر آئے ہیں اور جیسے ہی علی اصغر کے چہرے سے اپنی عبا ہٹائی ہے، اما ترون کیف یتلذذ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی اصغر کیسے مچھلی کی طرح سے تڑپ رہا ہے؟ بس یہ منظر دیکھ کے ہی وہ جو ڈھالیں لے کر کھڑے تھے ان کے ہاتھوں سے ڈھالیں چھوٹ گئی، لوگوں کے پیر زمین کے اندر گڑ گئے، پریشان ہو کر رونے لگے، دوسری طرف منہ کیا۔ ابن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہا کہ شاید اب سب کچھ پلٹ جائے گا، فوراً ہرملہ کو آواز دی، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کی آواز کو روک دو۔ ہرملہ نے بھی
آواز کو روکنے کے لیے عزاداروں کسی معمولی تیر کا انتخاب نہیں کیا، اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو حضرت سعید کے سینے میں مارا تھا، اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو مشک سکینہ میں مارا تھا، اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو مولا ابوالفضل عباس کی آنکھوں میں مارا تھا، اس تیر کا انتخاب کیا جو علی اصغر کے قد سے 2 گنا بڑا تھا۔ حضرت اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، بس عزادارو تیر چلا ہے، تیر چلنے کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے میں ابھی عرض کروں گا۔ تیر چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر خیام کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ امام حسین کی عجیب حالت ہے، 7 قدم آگے چلتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں۔ گویا امام حسین تردید کا شکار ہے کہ میں کس طرح سے جا کے رباب کو بتاؤں تیرے اصغر کی پیاس بجھ گئی، میں کس طرح سے زینب کو بتاؤں کہ اصغر کو پانی پلا دیا ہے۔ حسین آگے بڑھے، خیموں کے پاس آئے، جناب رباب نے دیکھ کر پوچھا آقا کیا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے؟ حسین نے اصغر کو دیا کہ ہاں نانا کی امت نے علی اصغر کی پیاس تیر سے شعبہ سے بجھا دی ہے، بس علی اصغر کو دیا۔ اب عزاداروں میں علی اصغر کی شہادت کی 3 حالتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ عزاداروں توجہ کیجیے گا، یہ مقتل کے جملے ہیں۔ عزاداروں علی اصغر کی وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ روایات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تیر لگا انقلب علی ید ابی، علی اصغر کو تیر لگا، علی اصغر باپ کے ہاتھ میں الٹ گیا۔ دوسری حالت جو مقاتل میں بیان کی گئی ہے ذوبہا من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا ہے۔ عزاداروں تیسری حالت مقاتل نے بیان نہیں کی ہے، تیسری حالت رباب نے بیان کی ہے۔ بی بی اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے علی اصغر اب مثلوں کا تنہار، علی اصغر تیرے جیسوں کو قہر کیا جاتا ہے۔ حضرت اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، بیویوں نے گریہ شروع کیا۔ حسین نے اصغر کی لاش لی، اصغر کی لاش لے کر خیام کے پیچھے آئے۔ خیام کے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ میرے مسائل لپیٹ دیا، مسائل ختم کر دیا، بس ایک بات بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ خیام کے پیچھے آئے ہیں، خیام کے پیچھے آگے کچھ گرم ریت کو ہٹایا ہے۔ گرم ریت کو ہٹانے کے بعد علی اصغر کو قبر میں رکھا ہے۔ عزاداروں مجھے یہ بتاؤ اس شخص کی مظلومیت کا کیا عالم ہوگا جسے اپنے بیٹے کا جنازہ خود اٹھانا پڑے، جسے اپنے بیٹے کا جنازہ خود اٹھا کے قبر کے اندر اتارنا پڑے۔ بس حسین کی مظلومیت کا ایک منظر اور سن لیں۔ حسین نے جیسے ہی قبر میں رکھا، قبر میں رکھنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا کہ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا کہ علی اصغر کے چہرے پر دھوپ کی تمازت ہو، علی اصغر کے چہرے پر گرم دھوپ آئے۔ عزاداروں بس حسین نے علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ میں نہیں جانتا کربلا کی گرم ریت کو کس طرح سے حسین نے علی اصغر کے چہرے پر ڈالا ہوگا۔ اجرکم اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ علامہ سبط حسن فرمایا کرتے تھے کہ مولا مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ان کے جملے ہیں، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ علامہ سبط حسن کہا کرتے تھے کہ مولا آپ تو جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی بھی بچے پر رحم نہیں کریں گے، کہ علی اصغر پر رحم نہیں کریں گے، تو مولا لے کر کیوں گئے؟ مولا لے کر نہ جاتے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ کسی بھی 6 مہینے کے بچے کو پالنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جھولا، دوسرا ماں کی آغوش۔ لیکن آج رات کو علی اصغر کا جھولا جلا دیا جائے گا، علی اصغر کی ماں کے ہاتھوں میں